السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی جمعہ نہیں، اس سے پہلی جمعہ میں بات چل رہی تھی کہ جس کام پر شروع میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کام شروع بھی ہوتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے، اور اس کام سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ جب کسی بھی کام پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کام آج تک پورا ہوا ہو یا ایسا تاریخ میں نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام جو لائق ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آسمانوں سے اتری تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ بادل ایک طرف کو سرک گئے تھے، سورج کی تیزی بڑھ گئی تھی، بہتے دریا جن کی موجیں، جن کی لہریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان میں بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو لے کر اترے ہیں زمین پر، اس لیے کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ اس نام کی جو برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پورا کا پورا کام اللہ کے حوالے ہے۔ جو کام اللہ کے حوالے ہے، اللہ کی قسم آج تک اس کام کو کوئی بگاڑے ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار گواہ ہیں کہ جس کام کے شروع میں اللہ کے نام کو لے لیا گیا، چاہے وہ آگ میں بھی ہو، آگ سے بچنا بھی ہو، تو اس کام میں اللہ کا نام لے لیا گیا تو آگ بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکی۔ اگر پانی بھی ہو، پانی میں ڈوبنے کی بھی اگر موقع مل جائے، مرنے کا اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے، اگر اس وقت بھی اللہ کا نام لے لیا جائے تو پانی بھی ڈبونے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہم کو سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے سمجھایا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے سمجھایا کہ یہ سب ایسے انبیاء تھے جو ہر کام میں اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی طاقت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایک پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پلڑا بڑا بھاری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے کہ فرعون جو ظالم بادشاہ گزرا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ کوئی بھی ظالم فرعون سے بڑھ کر آج تک زمین پر نہیں آیا۔ اتنا بڑا ظالم کہ اس زمانے میں صرف اسے جان سے مارنے کی جو تعبیرات ملی تھی نجومیوں سے کہ جو بادشاہ کے آزو بازو بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کے ہی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو کر آپ کو جان سے مار دے گا۔ تو فرعون نے ان کی باتیں سن کر پوری اپنی ملکیت میں یہ اعلان کر دیا کہ جس گھر میں بھی مسلمان بچہ پیدا ہو جائے، مرد بچہ پیدا ہو جائے، اسے فوراً اس کی ماں کے گود سے چھینو اور اسے جان سے مار دو۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ 10,000 معصوم بچوں کو گھروں سے باہر کھینچ کر، ماں کے گود سے باہر کھینچ کر ان کے گلے کاٹ دیے گئے، لیکن کسی بھی ماں کو، کسی بھی باپ کو، کسی بھی مجمع کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ فرعون کے خلاف کھڑ کر بات کر سکے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ 10,000 بچوں کو اللہ خود فرماتے ہیں یقتلون ابناءکم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس نے قتل کر دیا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بیکو بچیوں کو آزاد کر دیا اور وہ بچیوں کو اپنے گھر کی کام والیاں بنا لیا۔ اتنا بڑا ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایسا ظالم جو آج تک زمین پر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، سب سے پہلے زمین پر اللہ کا دعویٰ کرنے والا فرعون تھا، تو ایسا ظالم اے اللہ ابھی بھی اسے کیوں اب زندہ رکھے ہیں؟ تو غور سے سنو، اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ اپنے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے، اس لیے میں اسے مار نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے سنا ہے کہ فرعون کی جو موت آئی وہ اس کے گھر میں نہیں، اللہ اس کے گھر سے باہر نکال کر دریا میں اللہ نے اس کی موت دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے گھر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر تھا۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس گھر کے شروع میں اللہ کی رحمت کا نام ہو، اللہ کے رحیم کا نام ہو، اس گھر میں عذاب دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے انتظار کیا، اللہ اسے باہر لے کر آئے، اللہ اسے باہر لا کر موت کے گھاٹ اتار دیے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب ایک ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اگر ہمارے سینوں میں، اگر ہمارے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ پکڑ لے، اللہ کی قسم جہنم تو کیا، دنیا تو کیا، جہنم کا عذاب بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر کام کے شروع میں دکان کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو۔ اگر مشین سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، دکان میں کام شروع کرنا ہے، سواری میں بیٹھنا ہے، گاڑی سے اترنا ہے، گھر میں جانا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنات کی ایک جماعت آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جنگلوں کے پاس درختوں میں استنجا کر دیتے ہیں،
پاخانہ کر دیتے ہیں، استنجا کر دیتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے کہہ دیں کہ وہ کہیں دور جا کر اپنا استنجا کریں، ہماری رہنے کی جگہ وہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، جب بھی تم استنجا جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں سہارا ہو، ایسی جگہ جاؤ جہاں آڑ ہو، کھلم کھلا لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ استنجا مت کرو۔ لوگ کہیں جھاڑ کے پاس سایہ لے کر سکون کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ بھی استنجا مت کیا کرو۔ اور دوسری اہم بات، جب بھی استنجا کے لیے جاؤ بسم اللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ استنجا خانے میں جاتا ہے یا کسی جنگل میں استنجا کے لیے جاتا ہے تو جب وہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنات اور اس کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جنات کو معلوم ہی نہیں ہوتا، جنات کو ان کی گندگی کا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہنتے وقت کی دعا بسم اللہ نہیں ہے، کپڑے پہنتے وقت کی دعا الحمدللہ ہے، لیکن کپڑے نکالتے وقت کی دعا بسم اللہ ہے۔ اس لیے کہ کپڑے پہنتے وقت تو ہمارا جسم چھپ جاتا ہے، اللہ ہم نہ کپڑے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف، دعا تو بہت بڑی ہے، لوگ بڑی دعا کے ڈر میں دعا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کپڑے پہننے کے وقت کی دعا بسم اللہ نہیں ہے۔ کپڑے ہمیں جب پہنتے ہیں تو اپنے جھبے میں، اپنے شرٹ میں سیدھا ہاتھ ڈالنا ہے، اپنا پاؤں یا لنگی میں ہو یا پینٹ میں ہو سیدھا پاؤں ڈالنا ہے، لیکن اس وقت پڑھنے کی دعا الحمدللہ ہے، لیکن کپڑے نکالتے وقت کی دعا بسم اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کپڑے پہنا کرو تو بیٹھ کر پہنا کرو، کھڑے ہو کر پہننا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ سطر کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یا کمرے میں بند ہو کر یا لائٹ آف کر کے یا نہیں تو آخری درجہ بیٹھ کر کے کپڑے بدلا کرو اور بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب بسم اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس گھر میں چاہے جنات ہو، اس گھر میں چاہے جنات کا اثر کیوں نہ ہو، اس گھر میں جنات کیوں نہ رہتے ہوں، پھر بھی ہمارا جسم ان سے پردہ ہو جاتا ہے۔ ہم جتنا بھی کپڑے نکالیں ہمارا جسم ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعویذ دے کر نہیں بھیجتے تھے، ان کو دعا سکھا کر بھیجتے تھے، ان کو تسبیح سکھا کر بھیجتے تھے، ان کو سورہ یاد کرا کے بھیجتے تھے۔ کوئی آتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فلاں دعا پڑھ لو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی آتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں میں، گڑگوں میں، گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فلاں دعا پڑھ لو شفا مل جائے گی۔ تو امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم چھوڑ کر نہیں گئے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہم اپنی بیماری کو شفا میں بدل لے سکتے ہیں۔ اگر دوا بھی استعمال کرنا ہے تو دوا بھی جب ہم کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ہم گولی بھی اندر ڈالیں تو یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا نام لے لیا ہے، اسے شفا دے دینا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نام کا اثر بڑا زبردست ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ کی گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں میں بدبو آ جاتی ہے، گرمی کا اثر اتنا ہے، ٹھنڈ کا اثر بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہم کان میں روئی وغیرہ رکھتے ہیں، پیر میں ہاتھوں وغیرہ میں ساکس وغیرہ پہنتے ہیں، جرکن پہنتے ہیں، کانوں کو بند کرتے ہیں۔ ٹھنڈ کا اثر ہے، سام کے زہر کا اثر ہے، زہر کا اثر ہے، کھانے کا اثر ہے، چیزوں کا اثر ہے، ہر ایک کا اثر انسان پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ سورج کا اثر، سورج کی گرمی ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھنڈ کی ٹھنڈک ماننے کے لیے تیار ہیں، بارش کا بھیگنا ماننے کے لیے تیار ہیں، زہر پینے کی وجہ سے موت آ جائے گی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا بھی اثر ہمارے اوپر ہو جائے گا یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس ہے نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں تو وہ اللہ کا نام کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ ماننے کے لیے سب تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے،
ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ جب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کا اثر ہمارے پر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نام کا اثر ہمارے پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نہ عزت ملی اللہ کی طرف سے، ہم نہ بے عزتی ملی اللہ کی طرف سے، ہم نہ بیماری آئی اللہ کی طرف سے، ہم نہ شفا ملی اللہ کی طرف سے، ہم نہ دولت ملی اللہ کی طرف سے، ہم نہ غریبی ملی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کو دو کام کر لیے تو بس ہے، ان کی زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ جب بھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے تو پہلا کام صبر ہے، خاموش رہنا ہے، اللہ کو سنانا ہے، اور لوگوں کو بار بار جا کر اپنی بیماری کو بولنا بھی اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے۔ ہماری تکلیفوں کو بار بار جا کر دوسروں کو بولنا بھی یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے کہ جب بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، پہلا کام ہے صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ان مع العسر یسرا، کہ جب بھی میں اپنے بندے کو ایک تکلیف دیتا ہوں تو فوراً ہی اس کے لیے دو آسانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ لیکن بندہ ناشکری کرتا ہے، بندہ لوگوں کے پاس جا کر میری کمیاں بتاتا ہے، میں جو بیماری دیا ہوں اس کے بارے میں جا کر لوگوں سے کہتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا کام، جب بھی اللہ آپ کو کوئی نعمت دے دے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کوئی آپ کو نعمت دے دے، کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، دولت کی، نفع کی، کوئی بھی نعمت آپ کو مل جائے فوراً یہ کہے کہ میرے اللہ کی طرف سے۔ بس یہ دو کام کر لیے زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا بڑا اثر ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ان کو ولایت اور ولی بننے کا جو نعمت تھی، جو بدلہ تھا، وہ ان کی زبان سے ملا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک رات کا وقت تھا، شراب میں مست تھے، شراب پیتے ہوئے، گھومتے ہوئے، جھومتے ہوئے راستے سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پڑا تھا۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شراب کی حالت میں اٹھائے اور اپنے دل سے لگائے، اپنے سر کے اوپر رکھے اور کہنے لگے میرے اللہ کا نام زمین پر پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس پیپر کو صاف کیے، اسے عطر وغیرہ لگا کر اپنے سینے سے لگا کر رکھے اور اسی طرح رات گزار دی۔ تو صبح ہوتے ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، اللہ نے کہا کہ حسن بصری جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ میرے نام کی قدر کرنے کی وجہ سے میں نے ان کو ولایت دی تھی۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، اللہ مجھے اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیے ہیں، تو اس وقت سے چپل پہ نہ چھوڑ دیے۔ اس لیے ان کا نام پڑ گیا حافی۔ حافی کے معنی ہیں ننگا پاؤں رہنے والے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ زمین کو فرش بچھائے ہیں تو اللہ کے فرش کو چپل سے کیسے کھود لو، یہ میں نہیں کھودل سکتا۔ اس لیے پوری زندگی جب سے ولی بنے اس وقت سے چپل پہننا بھی چھوڑ دی۔ یہ ان کا اپنا الگ عقیدہ تھا۔ لیکن میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر کام کی شروع میں اللہ کا نام لیا کرو۔ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے کبھی بھی اس کام میں نقصان اور تکلیف اور خسارہ اور نقصان کا سامنا نہ کرنا نہیں پڑے گا، اللہ سکون دے دیں گے۔ اسی لیے اتنا اچھا عمل ہمارے نبی بتا کر چلے گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرا سب کریں گے نہیں انشاءاللہ، پورا کا پورا نام پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے شروع میں اگر ہماری زبانوں پر یہ آ جائے گا تو ہمارے ہر کام میں آسانی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال ختم ہونے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم
کہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں، یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ کون بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ میں نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں کے نام بھی رکھے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، سورج نہیں آیا تھا، چاند نہیں آیا تھا، کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی میں نے 4 مہینوں کی عزت بڑھا دی تھی، 4 مہینوں کی عزت بڑھا دی تھی۔ ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کا مہینہ اتنا پاک مہینہ ہے، اتنا معزز مہینہ ہے، اتنا بابرکت کا مہینہ ہے کہ 2000 نبیوں کو اللہ نے اس مہینے میں نبوت دی ہے، 2000 نبیوں کو اللہ نے اس مہینے میں نبی بنایا ہے، اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں 2000 سے زیادہ نبیوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کیسے جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب میرے عرش کے سامنے میری آنکھیں کھلی تھی تو میں نے سب سے پہلا نام یہی دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ مل کر تھا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی زبردست نبی آنے والے ہیں، کوئی بڑے مقام کے نبی آنے والے ہیں جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم صحیح ہے کہ میرے آخری نبی ہیں، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آئیں گے، اور جو پوری کائنات بننے سے پہلے میں نے ان کو پیدا کر دیا ہے، لیکن سب سے آخر میں بھیجوں گا۔ آپ بھی یہ دعا یاد کر لو، اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو یہ دعا یاد کراؤ، اور آخری آنے والے انسان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ اسی 10 محرم الحرام کی تاریخ میں قبول ہوئی۔ ایسے ایک نہیں، ایسے 40 واقعات محرم الحرام کے مہینے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ جو کشتی سے بچایا ہے، دریا سے، طوفان سے بچایا، وہ اسی مہینے میں، حضرت ابراہیم کو آگ سے جب بچایا وہ اسی مہینے میں۔ ایسے قریب 40 قصے ہیں، لیکن قصے بولتے گئے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اتنی بات اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اللہ کے واسطے یہ بات رکھو کہ محرم کا مہینہ بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ اسے بدعات کے ذریعے، رسم و رواجوں کے ذریعے، غلط سلط طریقوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوجوان بچے حضرت امام حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے۔ میری عادت تو نہیں ہے کہ میں کبھی بھی ان باتوں کو نہیں چھیڑتا، میں تو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھو کہ اللہ جب پکڑنے میں آتے ہیں تو فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ کی پکڑ میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے میں آتے ہیں تو ایسوں کو اللہ نے پکڑ کر دکھایا کہ پوری کائنات دیکھتی رہ گئی لیکن کوئی بچا نہیں سکا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ گھات میں بیٹھا ہے۔ گھات میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب شیر شکار کرنے کے لیے اپنی شکاری پر پوری توجہ دیتا ہے
کہ اپنا پاؤں اتنا آہستہ سے اٹھاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لکڑی کی آواز آ گئی تو میرا شکاری بچ جائے گا۔ پوری اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ جب شیر حملہ کرتا ہے تو ہرنی کی پاؤں رگڑنے میں آ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں رگڑنے میں آ جاتی ہے۔ اتنے بڑے منہ میں چھوٹا سا ایک لقمہ، ہرنی کی گردن اتنی خراب پکڑے جاتی ہے کہ وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب مگرمچھ پکڑنے میں آتی ہے تو بڑی سے بڑی ہاتھی کو بھی کھینچتی ہوئی پانی میں لے کر چلے جاتی ہے، لیکن ہاتھی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ گھات میں ہے، تمہارا اللہ انتظار میں ہے۔ جب پکڑنے پر آ جائے گا تو پورا کا پورا گھر دیکھتا رہ جائے گا، لیکن کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میری ہی بادشاہت چلنے والی ہے، میرا ہی فیصلہ ہے، میری ہی مرضی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ بار بار اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں ہر مرتبہ آپ کو ڈھیل دیتا ہوں، استترک ولا تخشانی، آپ کے صبح کے گناہ، آپ کے رات کے گناہ، آپ کا ظلم، آپ کا اندر اندر سے پیسے لے کر غلط سلط فیصلے، آپ کا اندر اندر سے بیٹھ کر مشورے، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور میں چھپاتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے نہیں ڈالتا، لیکن پھر بھی آپ اتنا باجرأت ہو جاتے ہو، اتنے نڈر ہو جاتے ہو کہ کائنات کے رب ہی سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے تمہارا رب گھات میں ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اپنے گھر والوں کے لیے خوب پیسہ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے بیوی بچوں پر جتنا کھلانے پر، پلانے پر، چیزوں پر، جائز چیزوں پر پیسہ خرچ کرے گا، اللہ سال بھر اس کے گھر میں برکت اتارے گا۔ اور جتنا آدمی اس 10 دنوں میں خاص طور پر کنجوسی دکھائے گا، بخل دکھائے گا، حقیر بنا دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے کمائی میں نقصان دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اس مہینے میں بڑی خوشی کے ساتھ اس مہینے کو منایا کرتے تھے، بڑے ہی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس مہینہ کو منایا کرتے تھے۔ اور 10 تاریخ کا روزہ ہے، انشاءاللہ منگل کے دن، ایک محرم الحرام یا پیر یا منگل دونوں میں سے کوئی ایک دن محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بھی آنے والی ہے۔ کوشش کریں اس میں روزہ رکھنے کی۔ عاشورے کا روزہ 2 روزے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بات آ جائے گی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو پاک بنانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقے بہت سارے ہیں، ان طریقوں میں اللہ کے واسطے نہ پڑیں، ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کی قدر کریں، اس لیے کہ انسانوں کی قدر کرنے میں اللہ اتنا خوش ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قدر کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی قدر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا پیسہ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر چھپ چھپ کے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی بولے یا نہ بولیں، لیکن آپ اپنی عادت بناتے جائیں، اس لیے کہ اللہ جو چھپ چھپا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس مہینے کو بابرکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو، علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل البیت، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ پہلی چیز اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا کرو۔ انگریزی تعلیم تو پڑھاؤ، کوئی روک نہیں سکتے، لیکن انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر گھر کا بچہ اور بچی کو اتنا تو آ جانا ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، اتنا تو بھی ہم ان کو لائق بنا کر چلے جانا ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے بچے بچیاں ایسے ہیں کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے پر قادر ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری بچیاں اور بچے گھروں میں ہیں، ان کو بھی اللہ کے واسطے بھیجیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اس لیے کہ قرآن پوری زندگی کو سمجھاتا ہے۔
اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم و محبتی، اور آپ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنے ہر بچے کو بولو بیٹا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا سر کو ڈھانک کر کھایا کرو، بیٹا بیٹی دسترخوان بچھا کر کھایا کرو، ہاتھ دھو کر کھایا کرو، ادب سے بیٹھ کر کھایا کرو. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. وضو کر کے سویا کرو، دعا پڑھ کے سویا کرو. یہ بولتے رہو، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے، کہ ورنہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ہم نبی کی سنتوں کو پورا کا پورا مٹا ہوا پائیں گے. اس لیے کہ قرب قیامت کی علامت ہے. اللہ قرآن اٹھا لیں گے، اللہ احادیث اٹھا لیں گے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، لوگ بس زندگیاں گزارتے رہیں گے، لیکن قرآن اللہ اٹھا لیں گے، احادیث اللہ اٹھا لیں گے. اس لیے ہر گھر میں نبی کی سنتیں سجنا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محبت اہل البیت، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. ہم حضرت عائشہ سے محبت کریں، ہم حضرت خدیجہ سے محبت کریں، ہم حضرت فاطمہ سے محبت کریں، ہم حضرت علی سے محبت کریں، ہم حضرت حسن اور حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے نبی کے دلوں کا سکون ہیں. ہمارے نبی کہا کرتے تھے یہ میرے دل کے سکون ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا. اتنی محبت کرتے تھے ہمارے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب مسلمان اپنے بچوں کو میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، کہ حضرت خدیجہ کیسے تھے، حضرت امی عائشہ کیسے تھے، حضرت حفصہ کیسے تھے، حضرت سودا کیسے تھے، حضرت نبی کی 4 بیٹیاں کیسے تھے، نبی کے داماد کیسے تھے. یہ ہر بچی کو ہر بچے کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہماری سال کی شروعات ہو، اور اللہ سے یہ بھی دعائیں کریں کہ اللہ ہمارا جو سال گزر گیا، اے اللہ اب جو ہمارا اسلامی سال آنے والا ہے، اے اللہ ہم اس سال کو ایک نئے انداز سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ شروع کریں گے. اے اللہ آپ ہماری مدد کرو. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ دروازہ ضرور کھولے گا. تو اپنے سال کو اچھے کاموں سے شروع کرو. یہ جو سال گزرا ہے بڑی آزمائشوں سے، بڑی تکلیفوں سے، کئی ساری جنازوں سے، کئی ساری تکلیفوں سے سال گزرا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آنے والا جو سال ہے 1440/3 کا جو سال ہے، اے اللہ وہ سال ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرما. اس لیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. تو اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو نبی کی سنتوں پر چلنے کی عادت ڈالیں، خود بھی نبی کی سنتوں پر چلیں. روڈوں وغیرہ میں کھڑے ہو کر یا دکانوں میں وغیرہ میں بیٹھ کر نبی کی سنت کے خلاف کوئی بھی کام نہ کریں، اس لیے کہ یہ خود ہمارے نبی کی شان کے خلاف کام کرنے کے برابر ہے. سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں، وضو کر کے ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں. یہ چند باتیں ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے کہ جو پرانے ہمارے دکان ہیں مسجد کے، ان دکانوں کا بھاڑا بول کر تھے، ان دکانوں کا جو ایڈوانس بول کر تھے 50,000 روپے، وہ بہت سارے نہیں دیے ہیں. تو ذمہ داروں سے ایک درخواست ہے کہ جو بھی دکان لینے کے خواہش مند ہیں، اس دکان میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور 50,000 ایڈوانس دیں. بہت سارا کام باقی ہے. اگر نہیں آپ کو چھوڑنے کا ارادہ ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن دینا تو ضروری ہے، اس لیے سب دینے کی کوشش کریں. اور آخری بات ہے کہ ہمیشہ اپنی زبانوں پر استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ان 2 تسبیحات کی پابندی کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.